ابارشن کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے آج کل کافی رجحان بھی ہے، پھر کچھ ایسی دائی کہہ لوں اگر میں، ان کے پاس کچھ بچیاں چلی جاتی ہیں، کچھ لوگ بلیک میلرز مل جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، ابارشن کو ایک کنٹروورشل اور کمپلیکیٹڈ ایشو بنانے میں ہمیں دقت نہیں ہونی چاہیے انگلی پوائنٹ کرتے ہوئے جو بندہ قصوروار ہے، اینڈ دیٹ از کنزرویٹو کرسچینٹی. ابارشن کو نیگیٹو کرنا، ابارشن کو سٹگمٹائز کرنا، ابارشن کے اوپر منفی تاثرات کو جامع طریقے سے عوام و ناس کے اندر انکلکیٹ کرنا، اس کے پیچھے سراسر ویسٹرن کنزرویٹو کرسچن پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور تنظیموں کا ہاتھ ہے. اسلام کے اندر یہ کبھی بھی ایک منفی ڈبیٹ تھی ہی نہیں. کیس ان پوائنٹ، امریکہ کی بہت سی جو کنزرویٹو اسٹیٹس ہیں جن کو بائبل بیلٹ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، آرکنسا، کینسس، مسسپی، الاباما، یہاں پہ تو اتنی نیگیٹو ڈبیٹ چل رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر ایک خاتون بے شک کم سن ہے، ان کے ساتھ جنسی جبر ہوا، جنسی جبر گھر والوں نے کیا اور اس کے ذریعے وہ اب حمل سے ہیں، امید سے ہیں، تو اب ان کے اندر ایک زندگی ہے اور اس زندگی کو جنم دینا ان کی خدائی ذمہ داری ہے، یہ ان کو کرنا ہوگا. یہ والا کانسیپٹ اسلام کے اندر کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا اسلام میں تھا. نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ آپ اگر ابارشن کرواتے ہیں تو وہ قتل کے مترادف ہے، ایسا نہیں ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس والی بات کو ان پیک کرتے ہیں. تو پاکستان جب مارز وجود میں آیا 1947 کے بعد، تو پاکستان میں جو اینٹی ابارشن لا موجود تھا وہ دراصل کلونیل لا تھا، برطانوی سامراج کا لگایا ہوا قانون تھا جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا. وہ ایک اسلامی قانون نہیں تھا. 1990 کے اندر غالباً شریعت کورٹ نے اس لا کو اسٹڈی کیا، اس لا کو انڈو کیا، اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ایک نئے سرے سے پاکستان پینل کوڈ نے اس ایشو کو اپروچ کیا. ہم ابارشن کو اب دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: اسقاط حمل یا اسقاط جنی، دا ٹرمینیشن آف پریگننسی اینڈ دا ٹرمینیشن آف لائف، اینڈ بوتھ آر الاؤڈ بٹ انڈر ڈفرنٹ سرکمسٹانسز. اسقاط حمل سے مراد ہم اب سائنسی ادوار سے یہ کہتے ہیں کہ جب حمل ٹھہر گیا، یعنی کہ ڈیٹ آف فرٹیلائزیشن، اس سے لے کے آگے 120 دن، جو کہ تقریباً 4 مہینے بنتے ہیں، پہلے ٹرائمیسٹر سے بھی زیادہ. اس دورانیے کے اندر ہمارے پاس فائنینشیل ریزنز، سائیکولوجیکل ریزنز، میڈیکل ریزنز، ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ پریگننسی کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. وہ جان کی ٹرمینیشن نہیں ہے، وہ حمل کی ٹرمینیشن ہے. لیکن اگر اس کے بعد آپ نے پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو وہ پریگننسی کی ٹرمینیشن نہیں ہوگی، وہ اسقاط جنین ہوگی، وہ لائف کی ٹرمینیشن ہوگی، اور وہ بھی الاؤڈ ہے بٹ انڈر ویری اسپیسیفک سرکمسٹانسز. جیسے کہ بچی لڑکی کی زندگی کو خطرہ ہے، ماں کی زندگی کو خطرہ ہے. ہم نے ماں کی زندگی کو پریسیڈنس دی ہے اسلام نے، کہ ماں کی زندگی پہلے ہے، بچے کی زندگی بعد میں ہے، بیکاز ماں موجود ہے. اچھا، نمبر 2، اگر کہ یہ پریگننسی، سیکشل اسالٹ، ریپ، بلیک میلنگ، ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ پریگننسی ہمارے پاس ہوئی ہے، انسیسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کی آپس میں جنسی تعلقات تھے اور اس کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی. یا ہمیں اس والی بات کی گارنٹی ہو چکی ہے کہ جو اندر فیٹس جنم لے رہا ہے اس کو سیریس جینیٹک ڈیفارمیٹیز ہیں، کہ وہ اگر ہم نے اس کو ڈیلیور کر بھی دیا تو دا بیبی از ناٹ گوئنگ ٹو میک اٹ ان دا فیوچر. تو یعنی کہ بچہ آپ جان پیدا تو کر دیں گے مگر جان اذیت کے اندر رہے گی. تو ان کنڈیشنس کے اندر تو میں بھی ایز اے میڈیکل کیئر پرووائڈر ایز ویل ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، میں دونوں، اگر میں ہیٹس اپنے پہنوں تو میں بالکل پاکستان کے اس لا سے اگری کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک مناسب لا ہے، یہ بہت اچھا روم دیتا ہے. پہلے اگر آپ کی ایکسیڈنٹل پریگننسی ہو گئی ہے کسی کپل کی، جب کہ آپ کی بالکل بھی پلاننگ نہیں تھی، آپ نہ وہ کر سکتے ہیں نہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس وہ فرسٹ 3-4 منتھس کا پیریڈ ہے، اور نارملی فرسٹ منتھ کے اندر ہی لوگ کرا لیتے ہیں، اینڈ دیٹ از فائن. اٹ از ناٹ ویری پلیزنٹ، اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو ڈو ایوری ڈے. یہ نہیں پریگننٹ ہوا ابارشن کرایا، پریگننٹ ہوا ابارشن کرایا، یہ بہت ایک انہونی بات ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے. اور سیکنڈ کیس اسقاط جنی، وہ بہت سیریس لیگل یا میڈیکل سرکمسٹانسز کے اندر ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از آلسو الاؤڈ انڈر اسلام، اینڈ آئی ایبسلیوٹلی اگری ود دس لا. اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ جب آپ افورڈیبلٹی کی بات کرتی ہیں، جب آپ فائنینشیلس کی بات کرتی ہیں، تو ہمارے اسلام کے اندر تو بڑا واضح یہ ہے کہ ہر جان جو آ رہی ہے اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے. تو ہم کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی افورڈیبلٹی نہیں ہو سکتی؟ جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے. ایک تو میں اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا. دوسرا ریفرنس اس چیز کا کیا ہے کہ اگر زبردستی کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل کیا گیا اور وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی تو اس کو آپ جو ہے وہ اسقاط حمل کر لیں، اس کا کوئی ریفرنس آپ مجھے بتائیں گے اسلام سے کہ یہ الاؤڈ ہے؟
اسلامک ریفرنس ایگزیکٹلی تو میں اس کو کوٹ آپ کو نہیں کر سکتی انفارچونیٹلی، بیکاز آئی ایم ناٹ این اسلامک اسکالر. تو وین ایور آئی گو، جب میں نے اسلام کی بات کرنی ہو تو میں لکھ کے آتی ہوں اپنے ساتھ تاکہ مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. لیکن میں دونوں سوالوں کا جواب دینا چاہوں گی. شروعات کرتے ہیں رزق کی بات سے. ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ تمام اسپرچول لوگ ہیں، بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے. ہمارا دین کے ساتھ، دینیات کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے ہمارا کنیکشن ضرور ہے. ہم ایک بہت بلیٹنٹلی ریشنل سوسائٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا وسیلہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے. ہم جتنے بھی ریشنل ہو جائیں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں، اس میں کوئی دو رائے ہمارے پاس نہیں ہے. however لیکن جب ہم لوگ پالیسی پلاننگ کی طرف آتے ہیں تو ہم لوگوں کو ڈیٹا اٹھا کے دیکھنا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حقائق ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور جب حقائق ہمیں یہ بتا رہے ہوں کہ وہ فیملیز جن کے اندر چلڈرن زیادہ ہیں، ان کی جو آؤٹ کمز ہیں بچوں کے ایجوکیشن کو لے کے، ان بچوں کے آؤٹ کمز نیوٹریشن کو لے کے، ان بچوں کے آؤٹ کمز گروتھ کو لے کے اور ہیلتھ کو لے کے ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ساتھ ہی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو غربا ہیں، جو وہ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، ان کے اندر آن ایوریج 2 to 3 children are produced more than they want to. تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 2 ایڈلٹ باشعور بالغ انکم کے لیول پہ جہاں پہ بھی ہوں، ایک خاتون اور ایک حضرت جو کہ نکاح کے رشتے کے اندر ہیں، ایک ان کی چاہ ہے اور ایک ان کو مل رہا ہے. اور وہ جو ان کو مل رہا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ صرف اللہ کی طرف سے تحفہ تھا، کیونکہ اللہ میاں نے اوپر سے آسمان میں کسی کٹوری میں ڈال کے تو بھیجنا نہیں ہے نا. تم کرامات کی دنیا سے آگے آ چکے ہیں. اب تو ہم ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر آ چکے ہیں. یہاں پہ خدا کا کام کرنے کا طریقہ اس طرح کا نہیں رہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، یا سم تھنگ along those lines. تو وہ خود کہہ رہے ہیں پیرنٹس کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے صرف 4 بچے ہوں، لیکن ہمارے 7 بچے ہوئے کیونکہ ہماری رسائی نہیں تھی. تو اب ہم لوگ اس وجہ سے ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، جو کہ نیچرل سی بات ہے. آپ بچہ پیدا کرو گے، آپ نے پیمپرس خریدنے ہیں، آپ نے اس کی اسکولنگ کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں گورنمنٹ اسکولنگ ہیز فیلڈ. ایون پور پیپل ہیو ٹو سینڈ 1 or 2 kids ٹو پرائیویٹ اسکولس. آپ کے پاس فوڈ اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے. ابھی ہم نے گندم کا ذکر کیا بالکل شروعات کے اندر ہی. غذا کا فقدان ہمارے پاس ہے، بجلی کے ریٹ ہمارے پاس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس اثنا کے اندر فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ آلدو اولاد اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ ہم انفینٹ چلڈرن پیدا نہیں کر سکتے، ہم ان پلانڈ پریگننسیز نہیں کر سکتے. ہمیں پلاننگ کے مطابق چلنا ہوگا. اور ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہمارے 2 ہی بچے ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو میتھڈ تھا برتھ کنٹرول کا وہ فیل ہو گیا، یا کسی طریقے سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اب صورتحال ایسی ہے کہ میں کہیں اور ہوں گا، بیگم کہیں اور ہوگی، یا ہماری میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہیں، ہماری سوشل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہم بالکل بھی بیبی ٹالریٹ نہیں کر سکتے، رکھ سکتے. گھر میں رہ رہے ہیں ساسو ماں کے ساتھ، لیکن ساسو ماں سائیکیٹرک پیشنٹ ہو گئی ہیں، ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وی ووڈ لائک ٹو ٹرمینیٹ دس پریگننسی، اور ہم چاہیں گے کہ اب ہم پراپر برتھ کنٹرول کی طرف آئیں. میں اس کو ایک میڈیکل ایشو سمجھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ گائناکالوجسٹ کی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ کپلز کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں.